बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत जब से आई है, मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है। आए रोज मुकदमात कायम होते हैं, कभी पीटीआई के सियासी कायदीन पर, कभी सहाफियों पर, और अब एक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब के खिलाफ जिस तरह की भौंडी एफआईआर काटी गई, एक मर्तबा फिर हुकूमत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जनरल अमजद शुएब को बाइज्जत रिहा करने का हुक्म दिया गया है। वकील मियां अली अशफाक ने आज किस तरह सरकार को नंगा करके रख दिया, और जो सरकारी वकील थे उनके पास कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और जज साहब जो है उनको भी बिल आखिर अमजद शुएब की वकालत करनी पड़ गई। इस हवाले से कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। डॉलर ने डार को थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए हैं, और आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। इसी से हम मुख्तसरन इस वीडियो का आगाज करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज बड़ी हैरत हुई कि जब डॉलर 18 रुपए से जायद इस वक्त तक जो है वो बुलंदी को छू चुका है, पाकिस्तान का जो पैसा है वो मजीद डी वैल्यू हो रहा है, और अभी जो है तकरीबन 280 से 90 के दरमियान जो डॉलर है वो ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। आईएमएफ ने अब जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत को लेताड़ के रख दिया है, और एक तरफ लगता ऐसे है कि शायद ये हुकूमत खुद पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना चाहती है, ये खुद दिवालिया करना चाहती है। यानी बेयकीनी की कैफियत है, इलेक्शन करवाने नहीं है, खुली बदमाशी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद ये सब अपनी हठ धर्मी पर कायम है, और अब इसके साथ जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो भी यकीनन चाहेंगे कि जहां पाकिस्तान के हालात के हैं, दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने अभी तक मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि पहले आईएमएफ आपके साथ डील करेगा तो फिर हम सोचेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब बड़ी ही एक तशवीशनाक खबर सामने आई है, और एजाज सैयद और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से भी ये खबर आ रही है, जिसके अंदर कोई एटमी असासों के हवाले से पहले तो बातें नहीं होती थी, और हम भी इस हवाले से बड़ा मोहतात अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते थे, लेकिन हुकूमती सहाफियों ने खुद ये खबर दी है कि कुछ इस तरह की जो शराइत हैं उनके अंदर कोई एक शर्त ऐसी है जिसका ताल्लुक एटमी जो असासे हैं उनके साथ है, और शायद इसी वजह से जो आईएमएफ की डील है वो डिले का शिकार हुई है। उसका फायदा उठा रहे हैं मकामी जो बैंक है। ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है, और इस माफिया के अंदर माफिया मिले हुए हैं, और उन्होंने इस तरह एक डॉलर को जो है वो वैल्यू दी और पाकिस्तान का पैसा डी वैल्यू किया है। तो अब इन हालात के बावजूद ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुल्क बर्बाद होता है हो जाए, दिवालिया होता है हो जाए, आम आदमी जो है उसके लिए पाकिस्तान जहन्नम बना के रख दिया है। लेकिन पहले इमरान खान को सजा दो, नहल करो, मियां नवाज शरीफ को वापस लाओ, जो कमिटमेंट है वो पूरी करो, तो ये मुल्क जो है वो हम आगे चलने देंगे। ये एक अजीब किस्म का जो सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर बहरहाल चल रही है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई 2 दिन पहले, आपको इल्म है 3 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज होता है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है और 3 स्टार जनरल। अब उनको उनकी जो गुफ्तगू थी वो चूंकि बोल के ऊपर इमरान रियाज खान के साथ इंटरव्यू था उनका, उसके अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, मैंने उस वक्त कहा था कि ये इंतहाई भौंडी एफआईआर है, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, लेकिन बहरहाल इन्होंने चूंकि मुखालफिन को कुचलना है तो इसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। अब यहां पर जो है वो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि ऊपर बैठा हुआ बेशरम हुक्मरान। अब ये बेशरम हुक्मरानी के अंदर तो इस वक्त किसी पाकिस्तानी को कोई शक नहीं हो रहा। अब ना तो किसी बंदे का उन्होंने नाम लिया, तो आज जो दलाइल दिए गए अदालत के अंदर उन्होंने मजबूर किया कि जज साहब जो है उन्होंने भी कहा यार ये किस तरह की आप मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। अब मियां अली अशफाक, अब आपको इल्म है ये एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान जो है उनके वकील हैं, दोस्त हैं, और उन्होंने इस पूरे केस के अंदर जो है वो मैं आपको रखूं कि 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले पहले किया गया अमजद शुएब साहब को, और फिर इनको उसी जगह पे रखा गया थाने के अंदर जहां पर जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल को रखा गया था। छोटा सा कमरा है, वहां पर कैमरा लगा हुआ है,
واش روم کے اندر بھی وہ لگ رہا ہے کہ کیمرہ جو ہے وہاں بھی جا رہا ہے. تو اس طرح یہ ننگے دیکھنے کے شوقین لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر عوام کے سامنے ننگا کرتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں, لیکن شرم بالکل آ ہی نہیں رہی. اب یہاں جو ہے وہ بڑے آج جو دلائل ہوئے اس کے اندر یہ سیشن جج ہیں, ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا, ان کی عدالت میں پیش کیا گیا 3 روزہ یہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. میاں علی اشفاق نے جو ہے وہ ایف آئی آر کے جس طرح پرخچے اڑائے ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے دلائل دیتے ہیں. امجد شعیب کے بیان سے کون سی قیامت آ گئی ہے, انہوں نے یہ بات کی. یہ ایف آئی آر ایک فضول ترین گپ ہے, یعنی یہ مقدمہ اس پر بنتے ہی نہیں ہے. کروڑوں کے سرکاری ملازمین ہیں, کروڑوں کی تعداد میں. کسی نے آ کر آپ کو شکایت نہیں کی کہ ہم اس بیان سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان میں 6 لاکھ آرمی افیسر ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں. کیا وہ سب لوگ باغی ہو گئے میرے بیان سے؟ یعنی جنرل امجد شعیب جب وکیل بات کرتا ہے تو اس کا مخاطب کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میرا, یعنی وہ چونکہ کلائنٹ کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے. کروڑوں سرکاری ملازمین نے امجد شعیب کی درخواست کی ایسی گھٹیا تشریح نہیں کی جو اویس خان نے کی. یہ جو مجسٹریٹ صاحب ہے, قانون کی سب سے بہترین تعریف کامن سینس ہے. جو چیز کامن سینس پر بہتر آتی ہو وہی قانون ہے. میاں علی اشفاق 3 چیزیں ہیں امجد شعیب نے جو بول ٹی وی پر کہا اس کو تسلیم کرتے ہیں. اگر دوبارہ ہمیں بلایا جائے گا ہم پھر وہی بات کریں گے. انہوں نے کہا جی کوئی غلط بات نہیں کی, کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے, اپنے بیان پر قائم ہے اور ہم اس پر جو ہے وہ پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں. دوبارہ بلائیں گے ٹی وی پر, یہی بات کریں گے چونکہ یہ انتہائی بونڈی ایف آئی آر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے دل میں عزت ہے, ہر جنرل کی عزت نہیں کرتا. اگر میرے لفظوں سے آپ تنگ ہوں گے پلیز ان کو برداشت کریں. یہ تھوڑا جذباتی بھی ہوئے میاں علی اشفاق. امجد شعیب کی ساری گفتگو میں کسی فرد پر, اس کی قوم پر, اس کی زبان پر, اس کے پیدا ہونے کی جگہ پر, اس کے مذہب پر اور کسی نفرت پر بات نہیں ہوئی. صرف 2 لائن ہے اس پورے بیان میں. وکیل امجد شعیب نے کہا کہ امجد شعیب کی 2 سطروں سے کون سا تصادم ہو گیا ملک کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل امجد شعیب کے بیان سے علاقائی یا لسانی تعصب ظاہر نہیں ہوتا. انہوں نے کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں جنرل امجد شعیب کے بیان پر کسی ایک بھی پبلک سرونٹ نے ان کے خلاف درخواست نہیں دی اور آپ درخواست لے کر آ گئے. رات 10 بجے پروگرام چلا, 11 بجے ختم ہوا, پوری قوم سو رہی تھی. دوسرے دن بھی کروڑوں سرکاری ملازم کیا سوئے رہے اور کوئی ایک بھی آپ کے بعد درخواست لے کر نہیں آیا, اور یہ صرف اویس خان ہی کیوں آئے ہیں؟ یعنی یہ جو مجسٹریٹ ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے. یہ ایک طریقہ واردات ہے کہ جن کے خلاف مقدمات, اداروں کے خلاف بغاوت اور انتشار اور یہ آگے یہ ہو سکتا ہے. اگر اتنی غیرت ویسے ہو تو جو ججز کے خلاف اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, جو ان کی توہین کی جا رہی ہے, اس پر تو وہ غیرت نہیں جاگتی, وہاں تو بے غیرتی چاہیے ہوئی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. جنرل امجد شعیب کے جیل کے کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے یہ بھی بتایا, اور انہوں نے کہا کہ امجد شعیب نے یہ کہا کہ جیل برو تحریک میں کیا ہوتا ہے, صرف یہ کہا. انہوں نے کہا سرکاری ملازمین کو مخاطب کیا نہیں کیا مخاطب. وہ کہتے ہیں یہ مثال کے طور پر چونکہ بات ہو رہی تھی اور یہ ایک ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی, اور خود پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ آپ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور وہ ان کو ادھر ادھر دور جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں. اب صرف چونکہ آپ نے نشانہ بنانا ہے, آپریشن رجیم چینج کے بعد جو سرکاری افسران, جو سابق فوجی افسران جو ہے انہوں نے جو رد عمل کا اظہار کیا وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو آپ وہ غصے کے اندر اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. کچھ کو پینشن سے ڈرایا ہے, کچھ کو کسی طریقے سے. پھر انہوں نے کہا کہ امجد شعیب کا بیان پڑھے. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, جائز صاحب نے خود کہا کہ وکیل صاحب, یعنی سرکاری وکیل کو انہوں نے مخاطب کیا. انہوں نے کہا جی وکیل صاحب آپ امجد شعیب کا بیان پھر پڑھیں. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہیں, یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں بغاوت پیدا کر دی ہے, اشتعال پیدا کر دیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سرکاری ملازمین کام چھوڑ دیں. آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر رہے ہیں, اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. یہ جج کہہ رہا ہے, جو بندہ خود کہتا پھر رہا ہے. آپ پھر ایسا کریں, ان کو نادرہ لے کر جائیں اور پتہ کریں کیا یہ واقعی امجد شعیب ہے کہ نہیں. جائز صاحب کے فیصلے پر پھر کہکے بھی لگے. آج ہم نے امجد شعیب کا فوٹوگرامیٹرک کرانا ہے, آڈیو میچنگ کا ٹیسٹ ہے. حکومتی وکیل مان لیا اس میں بغاوت ہو گئی, 6 دن بندے کو کیوں رکھا؟ جائز صاحب نے حکومتی وکیل سے سوال. 3 گروپوں کو امجد شعیب نے اکسایا ہے.
حکومتی وکیل صاحب نے کہا، سرکاری وکیل تھے، انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو حکومت کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ امجد شعیب تو اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ یہ جج صاحب نے خود وکالت شروع کر دی کہ یہ کیسا بھونڈا قسم کا مقدمہ بنایا گیا ہے، اوپر بیٹھا ہوا حکمران بے شرم ہے۔ یہ امجد شعیب نے کہا یہ سازش ہے، یہ حکومتی وکیل کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یہ ایف آئی آر کبھی نہ ہوتی۔ جج نے خود وکیل کو کہا کہ کم از کم کچھ سینس استعمال کریں، کچھ عقل استعمال کریں، جس کو آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا نقطہ نظر آپ سے مخالف ہے۔ یہ تو پھر 12 بجے محفوظ فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ صرف رہائی نہیں ہے، یہ ضمانت پر رہائی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ضمانت کے لیے تو اپلائی ہونا تھا جب ملزم کو جوڈیشل کرنا تھا، تو یہ باعزت طور پر بری کر دیا گیا اور یہ مقدمہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور جیسے آج بڑی جو سیکیورٹی تھی وہ الرٹ رکھی گئی تھی، اور جو لوگ پہلے اندر آ گئے ان کو آنے دیا گیا، بعد میں جو ہے وہ ضلع کچہری چونکہ ایسی جگہ ہے تو جہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل ان کو جیسے پیش کیا جاتا رہا ہے، اسی کا یہ ایکشن ریپلے تھا، اسی جگہ رکھا گیا، وہی کیمرے نظر آئے تصویر کے اندر، اور پھر بالآخر ایک مرتبہ ننگے ہوئے۔ تو یہ امپورٹڈ سرکار جب سے آئی ہے روزانہ، جب تک کوئی رسوائی ضلالت اس کے مقدر میں نہ ہو شاید ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور رانا صلاح اللہ اینڈ کمپنی کس طریقے سے اب اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود یہ خراب ہو رہے ہیں، اور شاید عدلیہ کو اس مرتبہ مینج نہیں کیا جا سکا، لیکن ڈار اور ڈالر کے جو تھپڑ سازی ہے وہ صنعت اب ترقی کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔